اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ قحط اور طاعون انسانی تاریخ کے دو اہم اور افسوسناک واقعات ہیں جو مختلف ادوار میں مختلف معاشروں پر شدید اثر ڈال چکے ہیں۔ ان واقعات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے تاکہ ان سے سیکھا جا سکے اور آئندہ ایسے مسائل سے بچا جا سکے۔ قحط اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی علاقے میں غذائی قلت شدید ہو جائے اور لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے مرنے لگیں۔ قحط کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جیسے قدرتی آفات، مثلاً بارش کی کمی، سیلاب یا خشک سالی، جنگیں اور تنازعات، حکومتی نااہلی یا غلط پالیسیز، زراعتی نظام کی ناکامی۔ اسلامی تاریخ میں قحط کے کئی واقعات درج ذیل ہیں۔ ایک مشہور واقعہ خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے جب مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں سخت قحط پڑا۔ اسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر مختلف علاقوں سے غذائی امداد منگوائی اور قحط زدہ افراد کے لیے خصوصی انتظامات کیے، یہاں تک کہ وہ خود بھی سادگی سے زندگی گزارنے لگے تاکہ عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ ہو۔ طاعون ایک مہلک بیماری ہے جو بیکٹیریا کے ذریعے پھیلتی ہے اور عام طور پر وبائی شکل اختیار کرتی ہے۔ تاریخی طور پر طاعون کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جیسے طاعون اعظم، طاعون امواس۔ طاعون اعظم یورپ میں 14ویں صدی میں پھیلنے والا ایک بڑا طاعون جس نے لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ طاعون امواس اسلامی تاریخ میں یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے علاقے امواس میں پیش آیا۔ اس وبا سے کئی صحابہ کرام اور ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور وبا کے علاقے میں جانے یا وہاں سے نکلنے سے منع کیا، جو آج کے قرنطینہ کے اصول سے ملتا ہے۔ اس واقعے نے صبر، دعا اور احتیاطی تدابیر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں قحط اور طاعون جیسے مسائل پر قرآن مجید میں صبر، دعا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ سن 17 ہجری کے آخری ایام میں عراق، شام اور مصر میں طاعون نمودار ہوا اور سن 18 ہجری کی ابتدا سے اس وبا میں اشتداد کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی سرزمین عرب میں قحط عظیم برپا ہوا۔ غلہ کی کمی سے تمام ملک میں بڑی پریشانی پھیلی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کو دور کرنے اور لوگوں کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش میں حیرت انگیز سرگرمی اور جفاکشی کا اظہار فرمایا۔ صوبہ جات ممالک اسلامیہ کے عاملوں کے پاس احکام بھیجے گئے کہ اہل مدینہ کے لیے غلہ جہاں تک ممکن ہو روانہ کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے 20 جہاز غلہ کے بھیجے۔ ان جہازوں کے آنے کی خبر سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بندرگاہ تک جو مدینے سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی تشریف لے گئے۔ غلہ کو جہازوں سے اتروا کر ایک محفوظ مکان میں رکھا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرستیں مرتب کرا کر غلہ ان میں تقسیم کرایا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا تھا کہ جب تک قحط کی بلا لوگوں پر مسلط ہے ہم گھی اور دودھ ہرگز استعمال نہ کریں گے۔ اس خشک سالی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کو ہمراہ لے کر نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے نکلے اور دعا مانگی۔ دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ شام میں طاعون کی وبا کے نمودار ہونے کا حال سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے خود شام کی اسلامی فوجوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام سرخ میں پہنچے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سرداران لشکر نے بطریق استقبال آگے بڑھ کر ملاقات کی اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اب آگے طاعونی علاقے میں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جگہ وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اتفاق سے اس مقام پر وبا پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگو۔ اس حدیث کو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے اور سرداران لشکر کو تاکیدی طور پر ہدایت کر کے
آئے کہ جہاں تک ممکن ہو اس مرض کے متعلق تدابیر کام میں لائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو لیے ہوئے ایک نشیبی علاقے میں مقیم تھے۔ فروغی حکم کے موافق وہاں سے کوچ کر کے مقام جابیہ میں، جس کی آب و ہوا اچھی تھی، لشکر اسلام کو لے گئے۔ یہاں آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض طاعون میں مبتلا ہوئے۔ جب مرض کی شدت اور زندگی سے مایوسی ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر مقرر فرمایا۔ کچھ دیر بعد فوت ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے۔ اول ان کے بیٹے نے اسی مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی، پھر وہ بھی بیمار ہوئے۔ انہوں نے مرنے سے بیشتر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لشکر اسلام کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں نے الگ الگ چوٹیوں میں قیام کیا۔ چند روز کے بعد اس وبا کا زور شور کم ہو گیا۔ اس وبا کے ایام میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے غلہ مدینہ کی جانب روانہ کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کے ملک میں اس لیے تشریف لے آئے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدود شام میں تشریف لانے کا حال ان کو معلوم ہو چکا تھا، اور فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر مصر کے حالات بیان کرنا اور انتظام ملکی کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہدایات کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وبا کی مصیبت اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سبب فوراً مصر کو نہ جا سکتے تھے۔ اسی وبا میں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق کے عامل تھے فوت ہوئے۔ ان کے فوت ہونے کی خبر سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی کو دمشق کا عامل مقرر فرمایا۔ اسی انتظام میں شرجیل بن اسند رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقہ اردن کے عامل مقرر ہوئے۔ اس وبا میں بڑے بڑے معزز بزرگ صحابی فوت ہوئے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو ایک خاص رفتار کے ساتھ جاری تھا اس لیے رک گیا کہ لشکر اسلام اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ اسی سن 18 ہجری میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریف بن حرس کنڈی کو کوفہ کا قاضی مقرر فرمایا۔ اسی سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی راحت کے لیے مکانات اور کنویں تعمیر کرائے، خانہ کعبہ کے صحن کی توسیع کی اور لوگوں کے مکانات خرید کر صحن کعبہ میں شامل کیے۔ ناظرین، قحط اور طاعون کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسانی زندگی میں آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن صبر، منصوبہ بندی اور اللہ پر بھروسے کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان تاریخی واقعات کو سمجھ کر آج کے دور کے مسائل جیسے وبائی اور غذائی قلت سے بہتر انداز میں نپٹا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔